अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक करेंगे कवर लोकल गवर्नमेंट और सेल्फ गवर्नमेंट। ये काफ़ी लेंथी ये टॉपिक है। ये देखिए मैंने इसके ये इतने बड़े नोट्स बनाए हैं इसके, तो इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो कोशिश करूँगा मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आपके साथ इसको डिस्कस करूँ, ताकि आप इसकी बेसिक जो बेसिक है उसको आप अंडरस्टैंड कर सके और आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, तो आप काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहे। और इसके अलावा बताता चलूँ कि ये जो पूरा टॉपिक है ये तकरीबन हर एंगल से ये इसको कवर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा करें आप अगर आपको मज़ीद कोई ऐसी चीज़ लगे कि वो रह गई है तो आप काइंडली मुझे कमेंट में अच्छे तरीके से बता दें, या अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको भी अच्छे अंदाज से आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करूँगा। व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? जो एक मुकामी लोग होते हैं उनकी जो लोकल अफेयर्स में एक रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि उनके मामलात को मैनेज करना खुद, उसको कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। यानी कि लोकल जो पीपल होते हैं उन्हीं के अपने अफेयर्स को एट लोकल लेवल को हैंडल करना, उसको कहा जाता है लोकल गवर्नमेंट। जिस तरह हमारे यूनियन काउंसिल्स वगैरह आपको पता होगी, अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, मैनेजमेंट ऑफ लोकल अफेयर्स बाय लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक हो गया, नेशनल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, नेशनल असेंबली होती है नेशनल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि पूरे पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो लॉज पास करती है पॉलिसीज। और इसी तरह होती है सूबाई गवर्नमेंट, जिस तरह प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं, उसमें जो हमारे सूबे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बेसिकली पूरे सूबे के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। और इसी तरह उसी बुनियाद पर एक लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक हो गया। जिस तरह वो सूबे के लिए होती है, ये एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है, या डिवीजन के लिए होती है, तहसील के लिए, या उससे भी निचला लेवल उसके लिए, ठीक हो गया। वहाँ के नुमाइंदे जो इसी तरह इलेक्शन के थ्रू वो इलेक्ट होते हैं, तो वो इसमें मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं और बाकायदा पॉलिसीज वगैरह में भी हिस्सा लेते हैं। अच्छा, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच प्लेज इट्स रोल एट रूरल एंड अर्बन level areas to deal with grassroots level issues. It has tiers like Union Council, Tehsil Council, District Council, Zilla Council, Division and Municipal Committees, Corporation, etc. Local government in Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश टाइम में भी ये यहाँ पर इंडो पाक में ये लोकल गवर्नमेंट थी। तो बाकायदा निज़ाम नहीं था। वहाँ का जो वडेरा सिस्टम थे, सूबेदार होते थे, जिम्मेदार वगैरह, इन्हीं को ये चीज़ का ये ड्यूटी सौंपी जाती थी, तो वो इसको इस तरह अंजाम देते थे। मगर पाकिस्तान बनने के बाद इसको मज़ीद इसमें चेंजिंग थोड़ी बहुत होती रही। आज भी आप किसी गांव वगैरह में जाएं तो आपको उधर पता होगा ये जो वहाँ उसको कहते ज़मींदार, ठीक हो गया। ये बेसिकली यही लोग ये ड्यूटीज परफॉर्म करते थे। मगर पाकिस्तान बनने के बाद अयूब खान ने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया। ये बाकायदा पॉलिटिकल साइंस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये ज़रूरत है इसको याद करने की। उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ये लाजमी अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है CSS का, गवर्नेंस एंड पब्लिक, अच्छा इसी तरह कोई मेरे माइंड में भी नहीं अभी, वो ये उस सब्जेक्ट को भी ये टॉपिक कवर करता है। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट्स वाले इसको लाजमी देखें, खास तौर पर पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो मेरा ये सब्जेक्ट है यहाँ पर खास तौर। अच्छा, जो ज़ियाउल हक थे उन्होंने मार्शल लगा 1958 में लगाया। तो उन्होंने अपनी जो प्रेसिडेंसी, अपनी सदारत को मजबूत करने के लिए और इतना टर्नओवर ज़्यादा देर तक रखने के लिए उन्होंने एक बेसिक डेमोक्रेसी इसको मुतारिफ करवाया,
ٹھیک ہو گیا. 1960 میں اس کے الیکشن ہوئے. یہ 80,000 بیسک ڈیموکریٹ سے کیا مراد ہے, اتنے انہوں نے لوکل ریپرزینٹیٹیوز کو کہ اتنے حصے بنا دیے, لوکل باڈیز بنا دی. ٹھیک ہو گیا. 80,000 پورے پاکستان کے. تو 80,000 پرسن جو الیکٹ ہوئے, ان میں سے 75,283 جو ہے لوگ, انہوں نے جنرل ایوب خان کے حق میں فیصلہ دیا کہ آپ کی پریزیڈنسی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. 4 ٹائر, تو انہوں نے اس کے 4 حصے, 4 ٹائرز بنائے. سب سے نیچے والا کون سا تھا, یونین کونسل کا تھا یا ٹاؤن کمیٹی. اس کے بعد تحصیل کونسل تھا. ٹھیک ہو گیا. یا میونسپل کمیٹی یا کینٹونمنٹ بورڈز. ٹھیک ہے. جہاں پر آرمی وغیرہ کی چھاونیز وغیرہ تھی, کنٹونمنٹ جو ایریا تو اس کو کینٹ ایریا یا کینٹ کمیٹی کہہ دیا گیا. اس کے علاوہ میونسپل کمیٹیز الگ سے, اور اس کے علاوہ تحصیل کاؤنسل. ٹھیک ہو گیا. جس طرح کی کسی علاقے میں کوئی ڈیولپمنٹ زیادہ کم ہوتی ہے اس علاقے سے, اسی حساب سے ان کا نام رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد تیسرا لیول جو تھا وہ تھا ڈسٹرکٹ کاؤنسل. ٹھیک ہو گیا, ڈسٹرکٹ کاؤنسل. اور اس کے بعد 4تھ جو ٹائر تھی اس میں تھی ڈویژنل کاؤنسل. ٹھیک ہو گیا. یہ 4تھ ٹائر آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے نیچے یونین کاؤنسل, یہ کہہ لیں کہ تحصیل سے بھی جو نیچے والا لیول ہوتا ہے, جس طرح میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا, آپ خود اندازہ لگا لیں. آپ کے علاقے میں ایک ڈویژن ہوتی ہے سب سے اوپر, اس کے ڈویژن کے اندر ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں مختلف, اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر تحصیلز ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ہر تحصیل کے اندر باقاعدہ جو علاقوں میں ڈویژن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یونین کونسل. وہاں پر ہوتی ہیں تو یونینز ہوتی ہیں. تو یہ بھی میں نے ادھر لکھ دیا کہ جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی اس میں 50% آفیشیل اینڈ 50% ان آفیشیل ممبرز ہوتے ہیں. یعنی کہ 50% وہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ ہوتے ہیں اس میں, اور آدھے لوگ ہوتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کے تھرو الیکٹ ہوتے ہیں, ان کے الیکشن کے تھرو. ٹھیک ہو. اور اسی طرح ڈویژن لیول پر بھی ہوتا ہے. تو کیا وجہ بنی کہ یہ فیل کیوں ہوگی لوکل ڈیموکریسی؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں بیوروکریسی بھی بہت زیادہ انوالو تھی. یہ دیکھیں اس میں اندازہ لگا 50% آفیشیل ان کے انوالو تھے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا وہ اس کا ہیڈ ہوتا تھا. اس کو آپ نے فائنل اس کی رضامندی معلوم کرنی ہوتی ہے, یا اس کے سگنیچر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ڈیسیجن کوئی بھی پالیسی بنانی ہے, کوئی ڈیسیجن کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا, یا کسی کو کوئی فنڈ کہیں پر لگانا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کروانی ہے, تو آپ کو اس کا اسینٹ چاہیے. اور اسی طرح اس کے اوپر بڑے لیول پر کمشنر جو تھا اس کی بھی من مرضی اس میں شامل ہوتی تھا. تو اس طرح بیوروکریسی کا بہت زیادہ رول تھا اس میں. اور اس کے علاوہ پروونشل جو گورنمنٹ اس نے باقاعدہ بل پاس کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اس نے الیکشن بھی کروانے کی ذمہ داری اسی کے سر پر ہوتی ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ تب ہم الیکشن کروائیں گے, انہوں نے ہی رضامندی اس کی ظاہر کرنی ہوتی ہے, رضامندی اجازت دینی ہوتی ہے, تب بھی الیکشن ہوتے ہیں. تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ بھئی ہمارے حقوق چھین لیے جائیں یا ہماری پاور جو کم ہو جائیں. تو پروونشل گورنمنٹ حتی الامکان یہی کوشش کرتی ہے کہ ہمارے ہی ہاتھوں میں یہ تمام کنٹرول رہے, کیونکہ اگر نچلے لیول پر اگر وہ ان کے اختیارات چلے جائیں گے تو ان کی پاور تھوڑی کم ہو جائے گی. ان کی نظر, ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے ہمارے پولیٹیشنز کی. اٹ از این ایکسپیریمنٹ. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو بیسک ڈیموکریسی کا یہ کنسیپٹ تھا, باقاعدہ پاکستان میں یورپین کنٹریز اور امریکہ وغیرہ کے تعاون سے ادھر کروایا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کو ڈیموکریسی سکھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک کیپٹل اسٹیٹس ہیں اور کیپٹلزم کو پروموٹ کرتی ہیں. تو انہوں نے بیسکلی یہ جو کمیونسٹ سوشلزم جو سسٹم ہے اس کے اگینسٹ ایک کنٹری کو باقاعدہ ڈیموکریسی سکھانی اور اس میں زیادہ ادھر کو اس کو پاپولر کروانے کے لیے اس میں باقاعدہ انہوں نے انویسٹ بھی کی تھی بہت زیادہ, کہ آپ کے لوگ بھی ڈیموکریسی کو سیکھیں اور اس کو پسند کرنے لگے. تو اس طرح انہوں نے ادھر لوگوں کو سکھانی شروع. تو ڈیموکریسی کا سب سے ایک بیسیکلی اس کو نرسری کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک چیز سکھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہمارے یونین کونسلز ہیں, ہمارے جو ممبرانز ہیں جو یہاں پر الیکٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اپنے سیلف انٹرسٹ کی بنیاد پر بھی کہہ لیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فیل کروا دیتے ہیں. اچھا, یہ تو ہوگی بیسک ڈیموکریسیز بائے ایوب خان.
اگر مجھے اردو میں اس کو سمجھانے میں تھوڑی پریشانی ہو بھی رہی ہے دین کائنڈلی آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، دین آپ کو ایزیلی ہر چیز آپ کے سامنے بالکل پڑی ہوئی ہے. تو مجھے اردو میں لازمی بات ہے مجھے اتنے اچھے طریقے سے یہ سمجھانی نہیں بھی آ رہی، دین کائنڈلی آپ اس سے کہہ لیں کہ گزارا کریں. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کیا 2 ٹائرز بنائے اس کے، ایک رورل لوکل گورنمنٹ اینڈ ایک اور اس کے علاوہ ایک اربن لوکل گورنمنٹ. ٹھیک ہو. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ فال آف ڈھاکہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان سے الگ ہو کر بنگال جو ایسٹ پاکستان ہے. تو اس کی وجہ سے یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا سٹرکچر پورے کا پورا خراب ہو گیا. تو اسی طرح جب کام چلتا رہا تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب ان کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کیا ایک آرڈیننس پاس کیا، اس کو کہا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 1959، یا اس کا نام ہے سندھ آرڈیننس 1979. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں بھی انہوں نے 4 ٹائرز بنائے، ان کے نیم تھوڑے چینج کر دیے. سب سے چھوٹے لیول کو ٹاؤن کمیٹی کہہ دیا، اس کے بعد اس سے بڑا جو میونسپل کمیٹی جو تحصیل لیول پر تھا، اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ لیول کا اس کو کہہ دیا میونسپل کارپوریشن، اور 4th جو ڈویژنل لیول پر ہوتا ہے اس کو کہہ دیا میٹروپولیٹن کارپوریشن، جسٹ لائک کراچی جس طرح ہو گیا. بیوروکریٹک انٹرفیئرنس واز کنٹرولڈ. ٹھیک ہو گیا. اس میں انہوں نے ضیاء الحق نے کوشش کی کہ بیوروکریسی کو کنٹرول کیا جائے، اس کی انٹرفیئرنس کم کر دی جائے. ڈی سی واز کنٹرولنگ اتھارٹی اینڈ ایگزیکٹو ہیڈ آف ڈسٹرکٹ. یہ تقریباً وہی والی پچھلی والی چیز ہی ہے. تو انہوں نے یہ جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے اس کی تقریباً ختم ہی کر دی تھی، کیونکہ ان کے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ڈسٹرکٹ لیول پر جو جس طرح ضلع کونسل ہے، ڈسٹرکٹ کونسل ہے، اس میں جو ان کی ریپرزنٹیشن تھی بیوروکریسی کی 50% اس کو ختم کر دیا تھا تقریباً. لیکن ان کو جو تمام الیکٹیو ریپرزنٹیٹیوز تھے ان کے لوکل گورنمنٹ کے، لوکل پرسنز کے، تو ان کو مگر فائنل ڈیسیجن میں ان کی رضامندی لینی پڑتی تھی. ٹھیک ہو گیا. جو ڈی سی تھا علاقے کا. تو اس طرح تھوڑی بہت ان کی انفلوئنس لازمی رہی، اور اس کے علاوہ خاص طور پر ان کی الیکشن میں تو بہت زیادہ انفلوئنس تھی. وہ ایک الگ بات ہے، ادھر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں. تو جب یہ انہوں نے ان کی انٹرفیرنس ختم کر دی تو لوگوں میں بہت زیادہ ایک امید اٹھی کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا نظام، اب ہم خود ان معاملات کو ہینڈل کر لیں گے. مگر ایسا اصل میں نہیں ہو سکا. اور اس کے علاوہ اور کچھ بہتر چیزیں انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں جب ہوئی، ان میں ایک تھا یہ تھا ان کو جو فنڈ تھا اس کو اس کی بھی اجازت دے دے گی کہ آپ کو لوکل لیول پر ٹیکسز لگا سکتے ہیں، ڈیوٹیز لگا سکتے ہیں، آپ اپنا ریونیو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں. اور ان کو زیادہ فنڈ بھی دینے کے وعدے کیے گئے، بلکہ دیے بھی گئے. ٹھیک ہو گیا. جس طرح میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اسی طرح کہہ لو بنا دیا گیا سارے کرا. اور اس کے علاوہ ان کو یہ چیز بھی ریموول آف انکروچمنٹس کی بھی اجازت دے دی گئی. ٹھیک ہو گیا. اور اس پروسیکیوشن آف ڈسلنکوینٹس اس کی بھی اجازت دے دی گئی. اور مینیج دیئر اون افیئرس پرٹیکولرلی ان سول، اور تقریباً اپنے جو معاملات ہیں شہری معاملات ان کو اجازت دے دی گئی. جس طرح خاندانی مسائل ہو گئے، نکاح طلاق ہو گیا، اس طرح کے مسائل، اور اس طرح کے جو کوئی ڈیتھ وغیرہ ہو جائے اس طرح کے مسائل، تو ان طرح یہ چیزیں ان کو دے دی گئیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ان کو دے دی گئی، پنچایت سسٹم کا تعارف کروایا گیا. ٹھیک ہو گیا. جس میں عورتوں کے نجی معاملات یا عورتوں کے جو تعلق سے کوئی ایشوز وغیرہ ہوں، یا لیبرز کے ہوں، فارمرز کے ہوں، اور یا مائنورٹیز کے، ٹھیک ہو گیا، ان کو پنچایت سسٹم میں کہا گیا کہ سولو کیا جائے گا. آپ دیکھنے میں تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ کوئی پرانا سا سسٹم ہے پنچایت سسٹم، مگر نہیں. انہوں نے اندازہ لگا کہ یہی پاکستان کی جس طرح کی عوام ہے، جس طرح کو ان میں شعور ہے، تو اس طرح ان کو پنچایت سسٹم کو متعارف کروا کے اس نے سمجھا کہ میں بھائی اس میں کوئی ریگارڈ حاصل کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا. ہر بندے کی ایک سوچ ہوتی. اس کے بعد کازز آف فیلر، تو یہ فیل کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اس میں بھی وہی وجہ کہ بیوروکریسی کی انٹرفیئرنس تھی. مانا کہ ان میں ان کی ممبرشپ ان کو نہیں دے گی، مگر لاسٹ جو ڈیسیجن فائنل وہ وہی کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ الیکشن میں وہ بہت زیادہ کردار ادا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اپنے پسندیدہ لوگوں کو یا ان کی کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہوتی تھی تو اس کا اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا تھا.
اور اس کے علاوہ صوبے جو تھے، صوبائی گورنمنٹ، وہ بھی اس میں فنڈز کو روک لیتی تھی یا دیر کر دیتی بہت زیادہ، اور الیکشن کو بھی دیر سے کرواتی تھی یا کرواتی نہیں تھی سم ٹائم. اچھا، جو اس کے بعد خاص طور پر پرویز مشرف کی جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہے 2001، ٹھیک ہو گیا. مشرف جب گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں 7 پوائنٹ ایجنڈے پر کام کروں گا. تو یہ آپ لازمی یاد رکھ لیں، کیونکہ یہ 2018 میں آیا تھا شاید، تو 18 یا 19 میں شاید یہ کویسچن آیا، یہ آیا ہے، یہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں شاید آیا. اچھا، مشرف صاحب، ری بلڈنگ دا نیشنل کانفیڈنس اینڈ مورل، ٹھیک ہے، اسٹرینتھنگ دا فیڈریشن وائل ریموونگ انٹر پروونشل ڈس ہارمنی. آپ ماشاء اللہ CSS کے اسٹوڈنٹ ہیں، اسپائرنٹ ہیں، تو آپ کو اتنی بہت میں نے سمپل ورڈنگ میں اس کو لکھا ہوا ہے، آپ انڈرسٹینڈ. ریوائزنگ اینڈ انشورنگ انویسٹر کانفیڈنس، ensuring law and order and dispensing speedy justice, depoliticizing state institutions, developing power to grassroots levels, ensuring swift and across the board accountability. اچھا، نیب جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا، یہ بھی مشرف کے دور میں ہی بنا تھا، ٹھیک ہو. تو میں آپ کو سمپل ورڈنگ میں بتا دوں، انہوں نے کہا کہ قومی جو مفاد کے لیے ہم قوم کا معیار کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، یعنی کہ صوبوں کو مضبوط بتانا ہے اور آپس میں جو صوبائی تعصب اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو انویسٹرز ہیں، فارن انویسٹرز وغیرہ، ان کا بھی کانفیڈنس دوبارہ سے بلڈ کرنا ہے کہ وہ دوبارہ سے پاکستان میں آئیں اور یہاں پر انویسٹ کریں، جس سے قومی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کو انہوں نے کہا بہتر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو انصاف کی جلد دستیابی کے لیے بھی کام کریں گے. اور اس طرح انہوں نے کہا جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں سیاست کا بالکل عمل دخل ختم کر دیں گے. اور اس کے علاوہ لوکل لیول پر ہم پاور کو ڈیوالو کر دیں گے، ڈیسینٹرلائز کر دیں گے. اور اس کے علاوہ جو اکاؤنٹیبلٹی احتساب ہے اس کو لازم کر دیں گے، ٹھیک ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جو نیب ہے اس کو انہوں نے کہا کہ سیاست دانوں کو ختم کرنے کے لیے یا جو ان کے مخالفین ان کو ختم کرنے کے لیے نیب بنائی گئی تھی مشرف کے دور میں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے علاوہ پرویز مشرف ڈیولیوشن پلان. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب نے کیا کیا، انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کا نام تھا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو. اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں. اچھا، یہ انہوں نے ادارہ بنایا، یہ 1999 میں بنا تھا یہ ادارہ، ٹھیک ہو گیا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ بھائی ان چیزوں کے اوپر مجھے باقاعدہ کوئی پالیسیز بنا کر دو جس کے اوپر میں کام کرتے ہو، یہاں پر کا لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر بہتر کر سکوں. تو انہوں نے کیا کیا، 2001 میں ان کو یہ جب دی ریکمینڈیشنز کے اس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر انہوں نے لوکل گورنمنٹ اور پولیس جو انسٹیٹیوشن ہے باقاعدہ اس میں ریفارمز کو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ آپ اس طرح اس میں ریفارمز لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں. تو اس کو یہ بھی کہا جاتا 5D ماڈل، ٹھیک ہو، یعنی کہ اس میں 5 Ds ہیں. یہ دیکھیں 1 2 3 4 5، ٹھیک ہو، 5 Ds. فرسٹ، ڈیولیوشن آف پولیٹیکل پاور، یعنی کہ پولیٹیکل پاور کو ڈیولیوٹ کر دیا جائے گا اور ایڈمنسٹریشن اتھارٹی کو ڈیسینٹرلائز کیا جائے گا، مینجمنٹ فنکشن کو ڈی کنسنٹریٹ کر دیا جائے گا اور ڈسٹرکٹس کو ریسورسز ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے اور پاور اتھارٹی نیکسس کو ڈیفیوز کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا. یہ آپ ان چیزوں کو بھی لازمی مائنڈ میں رکھیں. ڈیولیوشن، ڈیسینٹرلائزیشن، ڈی کنسنٹریشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. اچھا، انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ نے آرڈیننس دیا اس میں 3 ٹائرز تھے. وہ کون سے؟ سب سے نیچے والا یونین کونسل، تحصیل کونسل اور ڈسٹرکٹ کونسل. ان چیزوں کو آپ لازمی یاد رکھیں. یہ آج تک کہہ لیں کہ آج تک کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم وہ اسی کے اوپر چل رہا ہے تقریباً. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے بات تو ایسا کیا، انہوں نے کہا کہ ڈویژنل جو ٹائر ہے اس کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ لیول پر جائے، کیونکہ یہ ڈویژنل لیول پر بھی کافی اونچے سطح تک یہ کام پہنچ جاتا تھا. فار ایگزامپل اگر لاہور میں ہے تو لاہور کی ایک یونین کونسل یا تحصیل کونسل تک پہنچتے ہوئے ان کو رسائی نہیں ہوتی. بیسک لوکل گورنمنٹ کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے عوامی نمائندے اپنے معاملات کو ہینڈل کریں. تو ڈویژن لیول بہت اوپر تک چلی جاتی ہے. تو اس طرح اتنے نیچلے لیول پر کام کرنا یا اس کو سمجھنا، مینج کرنا بہت مشکل تھا.
انہوں نے کہا کہ چلو ڈویژن کو ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا جو ڈپٹی کمشنر، انہوں نے کہا یہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے، یہ معاملات میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس کرتا ہے، تو اس نے کہا ڈپٹی کمشنر کو ریپلیس کر دیا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر یعنی کہ ڈی سی او کو متعارف کروایا گیا اور ڈی سی او کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی سی او بھی بالکل ڈی سی کی طرح اسٹرانگ ہو گیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اب دوبارہ ڈی سی سسٹم لایا گیا. تو یہ ان کی ایک پالیسی تھی، انہوں نے کہا چلے اس طرح اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے. اس کے بعد یہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں کیا ہوا، انہوں نے اس کو کہا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013، اس کے علاوہ کے پی کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013. ٹھیک ہو. جو پنجاب لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، اس میں وہی چیزیں سیم آپ کہہ لیں کہ پرویز مشرف والی تھی. سب سے نیچے والی یونین کونسل تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تحصیل، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کونسل، اور اس کو ڈسٹرکٹ کونسل کو ضلع کونسل بھی کہا جاتا ہے اور ضلع ناظم کہا جاتا ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے. جو لوئر کونسل تھی ہماری، جو اب میں آپ سے بات کرتا ہوں، اب جو موجودہ سسٹم ہے، یہاں پر سب سے نیچے لیول پر ہوتا ہے یونین کونسل. ٹھیک ہو گیا. اس کے یہ جو تمام یونین کونسل کے جو ریپریزنٹیو جو الیکٹ ہو جاتے ہیں، جو الیکشن جیت جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان میں سے ایک پرسن کو پھر وہ مل کر ایک علاقے کو باقاعدہ اس میں ایک بنا دیتے ہیں چیئرمین. ٹھیک ہو گیا. یہ کچھ چیئرمین بن جاتے ہیں ہر تحصیل میں. ٹھیک ہو گیا. جب وہ تحصیل کے چیئرمین مل کر کیا کرتے ہیں تحصیل، وہ اس کا ڈسٹرکٹ جو یہ دیکھیں ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ ممبر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح وہ اپنا ضلع ناظم کا الیکشن، ضلع ناظم ایک پرسن کو بنا لیتے ہیں، اپنا اس کو الیکٹ کرتے ہیں ووٹ کے تھرو. تو یہ اس کا سسٹم ہے. تھوڑی سی تبدیلی ہے باقی پرویز مشرف کے ساتھ. اس میں باقاعدہ چیئرمین کا سسٹم متعارف کرا، جو کہ اب تک بھی چل رہا ہے تقریباً. اور کے پی کے میں کیا ہوا، کے پی کے میں جو 1979 والا تھا وہی سیم چلتا رہا، بس اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کر دی گئی. اس طرح کے ہیلتھ سیکٹر میں تھوڑی بہتری کر دی گئی اور ایجوکیشن میں بہتری کر دی گئی. باقی سیم وہی ہے. ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں انہوں نے کہا تو ہے کہ ہم چینجنگ لائیں گے، بہتری لائیں گے، تبدیلی لائیں گے، مگر ابھی تک کوئی خاص پیش رفت اس میں نہیں ہو چکی ہوئی. دیکھ لیں ابھی وہ چل رہا ہے 2018 19 20 21 کہہ لیں کہ 3 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا. اچھا اب ہم دیکھ لیں کہ لوکل گورنمنٹ کے فائدے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ نرسری ہے ڈیموکریسی کی، یعنی کہ یہاں سے لوگ اگر ہم محلے میں وغیرہ میں اپنے کوئی الیکشن پر کھڑے ہوتے ہیں یا کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم اپنا انٹرسٹ زیادہ ظاہر کرتے ہیں. تو اس طرح ہم ڈیموکریسی کو سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیموکریسی ہے کی ایک نرسری ہے. لوکل ریپرزینٹیوز آر مور اکاؤنٹیبل ٹو سٹیزن. لوکل گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ہم ان کا احتساب خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس سے کیا ہے کہ ملک میں انتشار کی فضا کو کم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ انڈرسٹینڈ لوکل پرابلم بیٹر دین ہائر لیول. لوکل لیول پر جو ہمارے نمائندے ہیں وہ ہمارے عوامی مسائل کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بجائے کہ اوپر لے جو لیول کیا. ٹھیک ہو. ایک جو ہماری قومی اسمبلی ہے اس کو کیا پتا کہ ہماری اتنے نیچے لیول فلاں جگہ پر کسی پارک میں یہ مسئلہ ہے، کہیں پر انفراسٹرکچر کا یہ مسئلہ ہے، یا یہ جو دوسرے وغیرہ کے جو صفائی ستھرائی والے مسائل ہیں. اسپینڈز منی ویئر اٹ از نیڈیڈ. یہ انہی جگہ پر رقم کو خرچ کرے گی جہاں پر اس کی زیادہ ضرورت وہ سمجھیں گے. ٹھیک. جنریٹس انکم فرام دیئر اون ریسورس. یہ اپنے ریسورسز سے خود انکم جنریٹ کر، جس طرح کوئی پارک ہو گیا وہاں پر کوئی وہ کھیل وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی وہاں پر ٹکٹ لگا دیتے ہیں یا اس پر ٹیکس لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا کسی پارک میں ہم دیکھتے ہیں شادی وغیرہ کے معاملات ہوتے تو اس پر بھی وہ ٹیکس لیتے ہیں. تو اس طرح لوکل گورنمنٹ خود اپنے اخراجات کو اکٹھے کرنا جانتی ہے. پرووائڈ جابس ٹو لوکل. اگر لوکل لیول پر اس طرح کی جو لوکل گورنمنٹ ہوگی تو وہاں پر لوکل جو پرسنز ہیں ان کو جابس بھی ملیں گی ان کے آفیسز میں. سٹیزنز آر کانفیڈنٹ دیٹ دے آر اے پارٹ آف مینجمنٹ اینڈ پالیسی. جو لوکل لیول پر جو سٹیزنز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مینجمنٹ اور پالیسی میکنگ کا حصہ ہیں اور خود کو الگ تھلگ نہیں سمجھتے. تو اس سے ملک میں امن کی فضا بھی قائم ہوتی ہے. اس کے علاوہ آگے
एडवांटेजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ह्यूज बर्डन ऑन डेवलपिंग स्टेट्स, फंडिंग फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंस फॉर इलेक्शन ऑफिस। अच्छा, जो डेवलपिंग स्टेट जस्ट लाइक पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इंडिया को भी क्या डेवलपिंग स्टेट, उसके अलावा बांग्लादेश हो गई, जो जिनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतने ज़्यादा वो डेवलप नहीं है, तो ये जो फंड्स वगैरह सेंटर प्रोविंस को आते हैं, प्रोविंस नेक्स्ट यहाँ पर इसको ट्रांसफर करता है। तो एक ऐसा डेवलपिंग स्टेट कंट्री जो कि इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है रिसोर्स को आगे डिलीवर करना। ठीक हो गया। जब वो रिसोर्सेज नहीं डिलीवर करेंगे तो उस पर डेवलपिंग वगैरह क्या खाक होगी, लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी बगैर फंड के। ठीक हो गया, ये भी इसका डिसएडवांटेज है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में। प्रोविंसेस डज नॉट गिव अथॉरिटी, दैट्स व्हाई परफॉर्म इज इनफेक्टिव। अच्छा, ये इनफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि ना तो इसको बकायदा फंड कोई देने के बकायदा शेड्यूल है, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बकायदा कोई इसकी सिक्योरिटी कोई दी गई है, और ना ही इसको अथॉरिटी दी जाती है। ठीक हो गया। इसको वो इलेक्शंस को लेट कर देते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा ना तो इनको अथॉरिटी दी जाती है इतनी ज़्यादा, ये जस्ट पुलिस वगैरह बना दी या कोई इनको उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, जिसके वजह से लोकल गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करती। और इसके अलावा यहाँ पर नौजवान जो लोग हैं उनकी कमी होती है। जो काफ़ी एज्ड पर्सन आपको मिलेंगे हमारी जो यूनियन काउंसिल के जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पर आपको कभी कोई काम पड़ जाए, कोई निकाह के क्या लेके क्या होता है, निकाह को रजिस्टर करवाना, और इसके अलावा डेथ कम कोई मामला हो गया या कोई बर्थ हो गई किसी की, तो आप देखें वहाँ पर वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते। तो उनके जो जानने वगैरह वाले हों या उनकी पॉलिटिकल पार्टी से जिनकी एफिलिएशन, तो उनको वो ज़्यादा वेलकम करते हैं बनिस्बत दूसरे लोगों को। और इस तरह वहाँ पर करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। आपने अक्सर सुना होगा कि ये तामीराती जो काम है, डेवलपिंग जो काम है, उसके ऊपर फंड ले लेते हैं और खा लेते हैं, सड़कें अच्छी नहीं बनाते, ये पुल अच्छा नहीं बनाया, ये हॉस्पिटल में से इतने ज़्यादा खा पी के, तो ये लोकल गवर्नमेंट की हेल्प से तमाम काम होते हैं। और इसके अलावा सेल्फ इंटरेस्ट और लोकल रिप्रेजेंट, ये इनके अपने कोई मफादात होते हैं जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स यूज बाय प्रोविंस इन इलेक्शन एंड फंड्स एलोकेशन, ये भी पहले हो चुका। तो इसके अलावा ये तो मैंने तमाम तकरीबन ये कर ही दी हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इसी के मुतालिक एक और एक अप्रोच है। फॉर एग्जांपल ये भी पूछ सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के फेल होने में एक बहुत बड़ी वजह क्या है। इसके पीछे आप वजह देखें, मकसद देखें कि लोकल गवर्नमेंट बनाई किस लिए जाती है। बनाई तो फोर फ्रंट पर तो यही कहा जाता है कि यहाँ पर हम डेमोक्रेसी को सिखा रहे हैं, लोगों को लोकल लेवल पर मैनेजमेंट के इख्तियार दे रहे हैं, मगर असल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ना हो सकता है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको बनाने वाले जो थे, इसके क्रिएटिव जो थे, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने टर्नओवर को सिक्योर करना था। ठीक हो गया। उनका मकसद ये था कि हम जो नेशनल लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर जो सियासतदान हैं उनकी ताकत को कम करना था। क्यों? आप अयूब खान की बेसिक डेमोक्रेसी से आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि जब उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसी मुतारफ करवाई तो उन्होंने जस्ट अपनी प्रेसिडेंसी को सिक्योर करना था और लोगों की हमायत हासिल करनी थी कि आप मुझे मेरे हक में वोट दें। तो लाजिम बात उन्होंने इसके हक में वोट देने थे। जब इसने मौका जो उनको फराहम किया, उनको सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि भाई आप अपनी मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं, आप सियासत में हिस्सा ले सकते हैं, ये वो इस तरह के मामलात करके उनको सुहाने ख्वाब दिए खाए गए, तो उनकी नज़र में ये हीरो बन गया। और इसी तरह आप ज़ियाउल हक को भी देख लें। ठीक है, उसने भी अपना टर्नओवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए ऐसा किया। और इसके अलावा आप देख लें हमारे जो परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने भी इनके पीछे भी मकासद इनके यही थे। और आज तक एक और वजह भी ये है कि ये जो हमारे हैं दूसरे सियासतदान भी देख लो, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक हो, नून लीग से हो उनका, या पीटीआई से अब हो, मेरा किसी भी वैसे पॉलिटिकल पार्टी से ना कभी एफिलिएशन थी ना है, और इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा बल्कि कोशिश करूंगा कि कभी भी किसी सियासी पार्टी से मैं अपना ताल्लुक ना ही रखूं और ना ही जाहिर करूं, क्योंकि ये मेरा मकसद यहाँ पर ऐसा ये चीज़ें डिस्कस करना नहीं है।
मेरा मकसद आपके साथ जस्ट डिस्कशन करना किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो अभी आप कोई भी गवर्नमेंट देख लें, वो आने से पहले आपको वोट हासिल करने से पहले वादे करेंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर, हम ऐसा करेंगे, इस तरह बेहतरी लाई जा सके। मगर जब वो इस मामलात में आते हैं खुद, तो यहाँ तो वो इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कुछ बड़े मामलात में। हो सकता है ये ऐसी वजह हमें पॉजिटिव अगर रहकर भी सोचें, तो यहाँ तो फिर वो जस्ट उनका मकसद वोट हासिल करना होता है, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को इसलिए नहीं करते, तो उनकी खुद की पावर भी कम हो जाती है। अगर आप लोकल लेवल पर लोकल नुमाइंदों को अगर आप इख्तियारत दे देंगे, फॉर एग्जांपल अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इस तरह के अगर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इनको फंड भी करे, इनके इलेक्शन को रेगुलर कर दे, इनको टर्न्योर सिक्योर कर दे, तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दे, तो आप लाजमी इससे अंदाजा लगाएं कि उनकी खुद की गवर्नमेंट कमज़ोर हो जाएगी। तो वो जो रिगार्ड खुद लेना चाहेंगे वो लोकल गवर्नमेंट, लोकल रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाएगा, और वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो किसी ना किसी पार्टी से लाजमी एफिलिएशन उनकी होगी, ठीक हो गया। वो ऐसा तो नहीं होगा कि सारे जो नुमाइंदे वो पीपल्स पार्टी के हो जाएंगे, नहीं, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, वो किसी भी पार्टी का पर्सन हो सकता है। तो इस तरह एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इनको जो बनाने वाले थे उनके सेल्फ इंटरेस्ट थे, और उसके अलावा एक बड़ी वजह यही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी पावर को कम नहीं करना चाहती, ठीक हो गया। जब वो अपोजिशन में होते हैं वो ऐसे नारे लगाते हैं, मगर इन रियलिटी दे डू नॉट डू सो। देन काइंडली, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देन काइंडली सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।